الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا معين له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وإمامنا ومرشدنا وهادينا وبشيرنا ونذيرنا ومأوانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے اگر ہو اس میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا گلے میں ڈال لو کرتا محمد کی غلامی کا یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہم صلی علی محمد و
مجيد. انتہائی واجب الاحترام برادران اسلام، عزیز محترم بھائی اور دوستوں، بزرگوں، آج کے جمعۃ المبارک کے بیان کا عنوان موضوع محبت رسول اور اطاعت رسول کے عنوان پر گفتگو کروں گا. دعا ہے کہ اللہ رب العالمین میری آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں اس رنگ میں قبول فرمائے کہ ماضی کے سارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنا دے. محبت رسول اور اطاعت رسول بیان کا موضوع ہوگا. بیان توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ انسانی غم دور ہو جائیں گے، دل و دماغ پر نور ہو جائیں گے، اعمال نامے رشک طور ہو جائیں گے اور اللہ رب العالمین بے حد مسرور ہو جائیں گے. میرے بیان میں اللہ کا قرآن ہوگا، حضور کا فرمان ہوگا، جنت کا سامان ہوگا، راضی رب رحمان ہوگا، سن کر ماننے والا بندہ مومن مسلمان ہوگا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، سب کہو صلی اللہ. حضور کے ساتھ لازوال اور غیر مشروط محبت ہونی چاہیے. جس طرح مریض کو دوائی کی ضرورت ہے، پودے کو پانی کی ضرورت ہے، اسی طرح ہر کلمہ گو مومن مسلمان کو محبت رسول اور اطاعت رسول کی ضرورت ہے. محبت رسول ایمان کی بنیاد ہے، ایمان کی اساس ہے. دل میں محبت رسول ہے تو کیسے پتہ چلے گا؟ اس کی نشانی کیا ہے؟ دل میں یہ احساس پیدا ہو جائے، یہ کیفیت بن جائے کہ سب کچھ لٹتا ہے لٹ جائے لیکن دامن مصطفیٰ ہاتھ سے نہ جائے. محبت رسول ایمان کی بنیاد اور اس کی نشانی یہ. اگر میں اور آگے بڑھوں، اگر دامن کے اندر کوٹھی ہے، پلازا ہے، کار ہے، بنگلہ ہے، کئی مربوں کا یہ مالک ہے، لاکھوں کا بینک بیلنس ہے، لیکن اس سب کے باوجود دل محبت رسول سے خالی ہے تو سمجھ لو کہ کچھ بھی پلے نہیں. لیکن اس کے برعکس رہنے کے لیے مکان نہیں، پہننے کے لیے لباس نہیں، کھانے کے لیے خوراک نہیں، لیکن دل محبت رسول اور اطاعت رسول سے بھرپور بھی ہے، معمور بھی ہے. سمجھ لو کہ اللہ نے دونوں جہانوں کی ساری دولتیں عطا کر دی ہے. حضرات صحابہ کرام کی مجلس ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی، لوگوں میری 3 آرزویں ہیں، 3 تمنائیں ہیں، 3 خواہشیں ہیں. پہلی خواہش یہ ہے بیٹی میری ہو وہ خدمت حضور کی ہو، اللہ نے یہ تمنا بھی پوری کر دی. مال میرا ہو، ہاتھ مصطفیٰ کا ہو. ابو بکر کی تیسری خواہش یہ ہے کہ آنکھ صدیق کی ہو، دیدار مصطفیٰ کا ہو. اللہ نے تینوں خواہشیں پوری کر دی. محبت رسول ایمان کی بنیاد ہے. سب کچھ لٹ جائے، دامن مصطفیٰ ہاتھ سے نہ جائے. اسی لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. صحابہ حضور سے اتنی محبت فرماتے، حضور کا وضو والا پانی بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے، اسے بھی اٹھاتے چہرے پر مل لیتے، سینے پر ملتے.
حضور ناخن کاٹ رہے ہوتے، صحابہ ناخن تقسیم کر لیتے، آپ حجامت بنواتے، صحابہ بال تقسیم کر لیتے۔ سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے کو بلایا اور فرمانے لگے یہ رومال ہے، جب میں فوت ہو جاؤں اس رومال کی گھیرا کھول لینا، اس میں ناخن ہے، بال ہیں، مجھے غسل دینا، کفن پہنانا اور میرے رخساروں پر، آنکھوں پر یہ ناخن اور بال سجا دینا۔ ابا جان آپ کے لیے خوشبوئیں لائیں گے، پھول لائیں گے۔ نہیں نہیں بیٹا، تجھے نہیں پتا، یہ معمولی ناخن اور بال نہیں، یہ میرے آقا کے ناخن اور بال مبارک ہیں۔ قبر کے اندر ساتھ اس لیے لے کر جانا چاہتا ہوں تاکہ قیامت تک میری قبر پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی رہے۔ ایک صحابی آئے حضور کی خدمت میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا تجھے بڑا انتظار ہے، کیا تیاری کی ہے قیامت کی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خاص تیاری تو نہیں کی، البتہ یہ دل جو ہے اللہ رسول کی محبت سے بھرپور بھی ہے، معمور بھی ہے۔ حضور نے فرمایا تمہیں مبارک ہو، انت مع من احببت، کل قیامت کے دن تم اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تم محبت کرتا ہوگا۔ حضور جہاد کے لیے جا رہے ہیں، عجیب شاہ صاحب حضور جہاد کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ ایک عورت آئی، گود کے اندر 6 مہینے کا بچہ اٹھایا ہوا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسے بھی جہاد کے لیے اپنے ساتھ لے جائیں، میرے گھر میں اور کوئی ہے نہیں، یہی ایک 6 مہینے کا بچہ ہے، اسے لے جائیں۔ آپ نے فرمایا اماں یہ تو تلوار نہیں اٹھا سکتا، ہتھیار نہیں اٹھا سکتا، یہ چل نہیں سکتا۔ حضور مجھے بھی پتہ ہے نہ چل سکتا ہے، نہ ہتھیار اٹھا سکتا ہے، نہ تلوار اٹھا سکتا ہے، لیکن ساتھ اس لیے لے جائیں کہ جب میدان جنگ کے اندر کوئی دشمن کا تیر تلوار کا وار آپ کی طرف آئے، میرے اس دودھ پیتے 6 ماہ کے بچے کو ڈھال بنا کر آگے کر دینا، یہ کٹ جائے آپ بچ جائیں، میرے لیے یہی بہت بڑا اعزاز ہوگا، میں شہیدی اماں بن جاؤں۔ بیان کا موضوع کی ہے محبت رسول اور اطاعت رسول۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الحرام میں خطبہ توحید دے رہے ہیں، کافروں کو پتہ چل گیا، پابندی لائی سی نا کافراں نے کہ تسی علل اعلان اللہ دی توحید نہیں بیان کر سکتے۔ حضور مسجد الحرام میں توحید بیان کر رہے ہیں، کافروں کو پتہ چل گیا، انہوں نے حضور پر حملہ کر دیا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑ گئی، آپ دوڑتے ہوئے آئے، حملہ آوروں کو دھکا دیا، ادھر والوں کو ادھر اور ادھر والوں کو ادھر کیا، اور حضور پہ سایہ کر کے اس انداز میں کھڑے ہو گئے کہ میرے آقا پر کسی کی مار آئے نہ کوئی بھار آئے۔ حضور پہ سایہ کر کے کھڑے، حضور پہ کسی کی مار آئے نہ کوئی بھار آئے۔ کافروں نے حضور کو چھوڑ دیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنا شروع کر دیا، اس قدر مارا کہ بدن لہو لہان ہو گیا، خون نکل رہا ہے، آپ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ قبیلے والے آئے، آپ کو اٹھا کر گھر لے گئے۔ سارا دن حضرت ابو بکر صدیق بے ہوش پڑے رہے، اور ادھر مکے کی گلیوں میں، چوکوں میں، بازاروں میں سارا دن یہ خبر گردش کرتی رہی کہ ابو بکر زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اللہ کو پیارا ہو چکا ہے، ابو بکر دنیا سے رخصت ہو گیا۔ شام کا وقت ہوا، حضرت ابو بکر کو جب ذرا ہوش آئی، ماں نے پوچھا بیٹا بتا کیا حال ہے؟ ابو بکر کہنے لگے اماں میرا حال نہ پوچھ، بلکہ مجھے یہ بتا میرے محمد کا کیا حال ہے۔
میرا حال نہ پوچھ، حضور کا، میرے استاد، میرے پیر، میرے مرشد کا، میرے مقتدا کا کیا حال ہے؟ ماں نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا۔ اماں کہنے لگی ابھی بھی اس کا نام لینے سے باز نہیں آتا، جس کی وجہ سے تیرا یہ حال ہو گیا، اپنا چہرہ دیکھ، تیری شکل نہیں پہچانی جا رہی، اس کا نام لینا چھوڑ دے، باز آ جا۔ ابو بکر صدیق کہنے لگے اماں جان یہ نہیں ہو سکتا، جس طرح تو میری اماں ہے تو میری جان ہے، محمد الرسول اللہ میرا ایمان ہے۔ اماں یہ تو کوئی بڑی قربانی نہیں، سر زخمی ہو گیا، سینہ زخمی ہو گیا، بدن لہو لہان ہو گیا، اتنا مارا میں بے ہوش ہو گیا، اماں یہ کوئی بڑی قربانی نہیں، بلکہ ابو بکر کا منشور تو یہ ہے، دستور یہ ہے، ابو بکر کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے، نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر باوجود ان سب کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا کہ جب تک نہ کٹ جاؤں امام الانبیاء کی عزت پر خدا شاہد ہے، کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ گل سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ صحابہ فرماتے ہیں فرق رأسہ، اتنا مارا حضرت ابو بکر صدیق کو کہ سر پہ ہاتھ لگاتے بال ٹوٹ کے ہاتھ میں آتے، ان کے بال ٹوٹ کر ہاتھوں میں آتے۔ ہوش آ گیا، ماں کہنے لگی بیٹا حضور کا نام چھوڑ دے، اور یہ میں نے تیرے لیے کچھ بنایا ہے، کھیر بنائی ہے، کھا لے، سارا تیرا خون نچڑ گیا، جسم تیرا کمزور ہو گیا، یہ کھیر کھا لے کوئی طاقت آ جائے گی۔ ابو بکر صدیق کہنے لگے اماں جان جب تک مجھے حضور کا دیدار نہیں کراؤ گے میں کچھ نہیں کھاؤں گا۔ ماں تو پھر ماں ہے، حضور کو، ابو بکر صدیق کو کندھوں کے سہارے حضور کی خدمت میں لے کے جا رہی ہے۔ حضور دار ارقم میں تشریف فرمائے، آپ نے جب دور سے دیکھا میرا یار ابو بکر آ رہا ہے، حضور کھڑے ہو گئے، ابو بکر قریب آئے، ان کی حالت دیکھ کر حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضور نے ابو بکر کو سینے سے لگایا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری اماں میرے ساتھ آئی ہے، ان کے لیے بھی دعا کر دے۔ حضور نے دعا کی یا اللہ ابو بکر کی اماں کو بھی ایمان کی دولت عطا فرما۔ ادھر حضور نے دعا کی، ادھر میرے اللہ نے صدیق کی اماں کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا ہے۔ محبت رسول اور اطاعت رسول، اللہ نے ایسے ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کہہ دیا صحابہ کو، اللہ نے پہلے ان کے دلوں کو دیکھا، ان کے دلوں میں کس کی محبت ہے۔ جب اللہ نے ان کا امتحان لے لیا پھر ان کو یہ لقب دیا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ اس لیے حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اسے اپنی اولاد سے زیادہ، والدین سے زیادہ، مال سے زیادہ، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ میرے سے محبت نہ ہو جائے، ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ یہ ایمان دی بنیاد ہے، ایمان دی بنیاد ہے، یہ اساس ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ
سب رشتوں سے زیادہ اللہ رسول کی محبت دل میں آئے گی تو ایمان کامل ہوگا. کہو بے شک. وہ عبادت ہی نہیں، وہ عبادت ہی نہیں کہ جس میں نہ ہو حب رسول. وہ عبادت ہی نہیں کہ جس میں نہ ہو حب رسول. جن میں بو پائی نہیں جاتی وہ ہیں کاغذ کے پھول. پھول اصلی ہوئے تو خوشبو ہوتی ہے، کاغذ دے پھولا جو خوشبو نہیں. اس لیے صحابہ نے حضور سے اتنی محبت کی. وضو والا پانی زمین پر نہیں گرنے دے رہے، حضور کا لعاب مبارک یوں ہاتھوں پر ملتے، لعاب مبارک ہاتھوں پر مل کر چہرے پر مل رہے ہیں، سینے پہ مل رہے ہیں. اور میں نے پوچھا عاشقو یہ کیا کر رہے ہو؟ آواز آئی چہرے پر مل کر چہرے کیا حسن بڑھا رہے ہیں، سینے پر مل کر بدن کی بیماریاں ختم کر رہے ہیں. یہ حضور کا لعاب مبارک اتنی شفا والا ہے، اتنی برکتوں والا ہے. یہ لعاب مدینے کے کڑوے پانی کے کنویں میں پڑ گیا، پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہو گیا. حضور کا یہ لعاب مبارک حضرت جلابیب کے کالے چہرے پر پڑ گیا، کالے چہرے پر لگ گیا، چہرہ چاند کی طرح روشن ہو گیا. حضور کا یہ لعاب مبارک حضرت جابر کے کھانے میں چلا گیا. 15 بندوں کا کھانا 1500 کھا کر چلے گئے. حضور کا یہ لعاب مبارک ابو بکر کی ایڑیوں میں لگ گیا، شفا بن گیا. علی کی آنکھوں میں لگ گیا، حضور کا لعاب یہ بھی شفا بن گیا ہے. یہ حضور دے لعاب دی شفا ہے، برکت ہے. محبت رسول اور اطاعت رسول ایمان کی بنیاد ہے. بس آج اے سبق یاد رکھنا ہے. سیدہ افرا رضی اللہ تعالی عنہا ایک صحابیہ ہیں، ان کے 7 بیٹے ہیں. کتنے؟ 7 بیٹے. بدر کا موقع آیا، حضور صحابہ کو لے کر جا رہے ہیں میدان بدر میں. اسلام کا پہلا معرکہ ہے، پہلی لڑائی ہے. حضرت افرا نے اپنے 7 بیٹے ہی حضور کے ساتھ روانہ کر دیا، جاؤ اسلام پہ قربان ہو جاؤ. 7 میں سے 3 بیٹے بدر کے میدان میں شہید ہو گئے، 4 باقی بچ گئے. جو 4 باقی بچے ان کو احد کے میدان میں حضور کے ساتھ بھیج دیا، جاؤ نبی کی ناموس پہ قربان ہو جاؤ. یہ ہے محبت رسول. احد کا میدان. اسی احد کے میدان میں ایک صحابی حضرت زیاد بن سکن، سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ، بڑا ایمان افروز واقعہ ہے. آخری واقعہ توجہ کی نام ہے حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. احد کے میدان میں حضور نے اعلان فرمایا آج میں تلوار اسے دوں گا جو اس تلوار کا حق ادا کرے گا، میرے ساتھ وعدہ پورا کرے گا، عہد پورا کرے گا. حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے. جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس تلوار کا حق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جیتے جی جب تک زندگی ہے میرے خیمے کی طرف دشمن کا کوئی بندہ نہ آ سکے، تلوار اسے دوں گا جو میرے خیمے پہ پہرا دے گا. حضرت زیاد کہنے لگے حضور میں حاضر. کھڑے ہو گئے. جب حضور نے ان کی طرف دیکھا، اب پتلے سے تھے، دبلے پتلے سکے جیسا. حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ. ان کی صحت دیکھی، فرمایا بیٹھ جاؤ. حضور نے دوسری بار پھر اعلان فرمایا
میں تلوار اسے دوں گا جو اس تلوار کا حق ادا کرے گا، میرا وعدہ پورا کرے گا، عہد پورا کرے گا۔ حضرت زیاد بن سکن پھر کھڑے ہو گئے، آپ نے دوبارہ فرمایا بیٹھ جاؤ۔ حضور نے جب تیسری بار اعلان فرمایا اس تلوار کا حق کون ادا کرے گا، حضرت زیاد بن سکن تیسری بار بھی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تلوار مجھے عطا کر دیں، میں آپ کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک میری زندگی ہے، خون کے آخری قطرے تک، زندگی کے آخری سانس تک میں حضور آپ کی حفاظت کروں گا۔ جذبہ دیکھو، ہے پتلے جیسا۔ حضور نے 2 بار بٹھایا، تیسری بار پھر لانے تک کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے فرمایا لو تلوار، تلوار مل گئی، بڑے خوش ہوئے۔ بھائی صاحب، احد کے میدان میں کافروں نے بھی یہی مشورہ کیا تھا کہ آج سارا زور حضور کے خیمے کی طرف لگانا ہے، سارا حملہ اس طرف کرنا ہے، زور ادھر لگانا ہے، آج حضور کو ختم کرنا ہے۔ کہو استغفر اللہ۔ حضور کو ختم اس لیے کرنا ہے کہ صحابہ ان کو دیکھ کر جنگ لڑتے ہیں، حضور ہیں تو 6 مہینے کے بچے عورتیں لا کر ان کے قدموں میں ڈال دیتی ہیں، حضور ہیں تو لوگ کہتے ہیں مال لے جاؤ، اولاد لے جاؤ، سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ جب حضور نہ ہوں گے تو ان کے حوصلے ختم ہو جائیں گے، حوصلے پست ہو جائیں گے، اس لیے سارا زور آج حضور کے خیمے کی طرف لگانا ہے۔ اور پہلے دار کون؟ حضرت زیاد بن سکن، سکے جائے پتلے جائے۔ جب تلوار مل گئی بڑے خوش تھے، اللہ اکبر۔ جب تلوار مل گئی حضور کے خیمے کے باہر کھڑے ہو گئے اور زبان سے کہہ رہے نحن الذین بایعوا محمدا علی الاسلام ما بقینا ابدا۔ او لوگوں، میں حضور کے ہاتھ پر بیعت کر چکا ہوں، میں وعدہ کر چکا ہوں۔ حضرت زیاد بن سکن حضور کے خیمے کے چوکیدار بن کے کھڑے ہو گئے۔ پہلا تیر آیا سینے میں لگ گیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، چوتھا آیا، تلوار کے بھی زخم لگ رہے ہیں، زخم لگتے جا رہے ہیں۔ حضرت زیاد بن سکن کھڑے رہے، زخم لگتے رہے، آپ کھڑے رہے۔ جسم مبارک پر حضرت زیاد بن سکن کے 70 کے قریب زخم لگ گئے، آپ زمین پہ گر گئے۔ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر آگے بڑھے، ان کو اٹھایا اور لے کر جا رہے ہیں۔ کس طرف لے جا رہے ہیں؟ وہ زخمیوں کے کیمپ کی طرف لے جا رہے ہیں، مرہم پٹی کریں گے۔ حضرت زیاد بن سکن نیم بے ہوش تھے، صحابی اٹھا کر لے جا رہے ہیں۔ اچانک آنکھ کھولی، اور مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ اور تجھے زخمیوں کے کیمپ کی طرف لے جا رہے ہیں، مرہم پٹی کریں گے۔ نا 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 نا، مجھے واپس لے جاؤ، میں نے حضور کے ساتھ وعدہ کیا ہے، میں حضور کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ جیتے جی میں نے آپ کا در نہیں چھوڑنا، مجھے حضور کے پاس واپس لے جاؤ۔ انہوں نے کہا بھئی تیرا خون زیادہ بہہ چکا ہے، آج تو کھڑا نہیں ہو سکتا، جسم کمزور ہو چکا ہے۔ زیاد بن سکن کہنے لگے حضور کا دامن میں نے نہیں چھوڑنا، حضور کا در میں نے نہیں چھوڑنا، مجھے لے جاؤ، میں کھڑا نہیں ہو سکتا تو مجھے حضور کے خیمے کی وہ کناب کے ساتھ باندھ کر کھڑا کر دو، میں کھڑا رہوں گا تاکہ حضور میرے گواہ بن جائے۔ صحابہ نے بڑا زور لگایا، ادھر لے کر جا نہ سکے، واپس لے آئے۔ حضرت زیاد بن سکن کو حضور کے خیمے کے بانس کے ساتھ باندھ کر کھڑا کر دیا۔ حضرت طلحہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو رسیوں کے ساتھ باندھا، کھڑا کیا، سہارا دیا، پھر حملہ ہوا، تیر تلوار کے دوبارہ حملے ہوئے، زخم لگتے جا رہے ہیں۔ زیاد بن سکن کے بدن پر 92 جب زخم لگ گئے، حضرت زیاد بن سکن نے چیخ ماری اور زمین پر گر گئے۔ محبت رسول اور اطاعت رسول، جب چیخ ماری زمین پر گرے، حضور خیمے سے باہر تشریف لائے،
آپ نے دیکھا زیاد بن سکن جسے میں نے چوکیدار کھڑا کیا تھا زمین پر گر چکا ہے۔ حضور ننگی زمین پر تشریف فرما ہو گئے اور زیاد بن سکن کا سر اٹھایا، اپنی گود کے اندر رکھا۔ زیاد کی آنکھیں بند ہیں، حضور کی آنکھوں سے آنسو روا ہوئے، گرم گرم آنسو کا ایک قطرہ زیاد بن سکن کے چہرے پر گرا۔ حضور کی آنکھ سے آنسو نکلا، زیاد کے چہرے پر گرا، فوراً اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ زیاد بن سکن یوں ٹکٹکی باندھے آخری سانسوں میں ہے، حضور کے چہرے انور کی طرف دیکھ رہے ہیں اور نہایت نحیف کمزور آواز میں کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کل قیامت کے دن جب میں اللہ کے سامنے پیش ہوں گا، اللہ میرے سے پوچھے گا، زیاد جب دنیا چھوڑی تھی آخری چیز کیا دیکھ کر آیا؟ تو میں اللہ کو کہہ دوں گا تیرے محبوب کا چہرہ انور دیکھتا ہوا آیا ہوں۔ زیاد بن سکن زخمی ہے، کمزور آواز سے پوچھے، حضور میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا؟ حضور نے فرمایا، ہاں تو نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، تو نے خون کے آخری قطرے تک میری حفاظت کی، آخری سانس تک میری حفاظت کر رہا ہے۔ حضرت زیاد بن سکن کے آخری سانس جاری ہے۔ حضور نے صحابہ کو بلایا، فرمایا، آؤ میرے اس عاشق کو دیکھو، میرے اس جانثار کو دیکھو، ابھی میرے پاس جبریل آئے تھے اور مجھے یہ پیغام دے کر گئے ہیں، حضور ہم نے اس کی روح کے استقبال کے لیے، جبریل پیغام دے کر گئے ہیں، ہم نے اس کی روح کے استقبال کے لیے سارے پردے ہٹا دیے ہیں، جنت الفردوس زیاد کے آنکھوں کے سامنے کر دی ہے۔ میرے دوستو، صحابہ کو اگر محبت رسول میں کمال حاصل تھا تو ان کو اطاعت رسول میں بھی کمال حاصل تھا۔ انہوں نے محبت رسول کے تقاضوں کو پورا کر کے دکھلایا۔ حضور کا حکم نہیں ہوتا تھا، اشارہ ہوتا تھا، صحابہ سب کچھ قربان کر دیا کرتے۔ فضائل اعمال میں ایک واقعہ شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا پیارا لکھا۔ ایک صحابی سفر میں حضور کے ساتھ ہیں، انہوں نے یوں اپنے اوپر چادر لی ہوئی ہے اور چادر کا رنگ ہے سرخ، تیز گہرے سرخ رنگ کی چادر ہے۔ حضور نے جب دیکھا، سفر میں ساتھ تھے، حضور نے سوال کیا کہ یہ تو نے کس رنگ کی چادر اپنے اوپر ڈال لی؟ ناگواری کا اظہار کیا۔ صحابی فرماتے ہیں فوراً گھر میں گیا، میری اہلیہ وہ تندور میں روٹیاں لگا رہی تھی، آگ جل رہی تھی، میں نے اس چادر کو اٹھایا، تندور میں پھینک دیا، جلا کر راکھ کر دیا، حضور کی خدمت میں آیا۔ حضور نے پوچھا وہ چادر کہاں گئی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگ جل رہی تھی، جلا کر راکھ کر دیا۔ آپ نے فرمایا وہ تو عورتوں کے بھی استعمال آ سکتی تھی، گھر میں خواتین تھی ان کو دے دیتے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس چادر پر آپ کی ناگواری والی، ناراضگی والی نظر پڑ گئی، میں یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ اس چادر کو اپنے گھر میں بھی رکھ سکوں۔ گل سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ حالانکہ حضور نے حکم نہیں دیا تھا جلا دو، بلکہ آپ نے ناگواری کا اظہار کیا تھا۔ صحابہ کرام حضور کے اشاروں پر بھی مال جان اولاد سب کچھ قربان کر دیا کرتے۔ ایک اور صحابی آئے حضور کی خدمت میں، سلام کیا۔ کیا کیا؟ سلام کیا۔ حضور نے سلام کا جواب تو دیا، لیکن وہ جو عام کیفیت تھی نا، خوش ہو کر چہرہ کھلا ہوتا، مسکرا کر جواب دیتے، حضور نے اس انداز میں جواب نہ دیا۔ صحابی سمجھ گئے کہ حضور میرے ساتھ ناراض ہیں، سلام کا جواب تو دے دیا لیکن وہ عام کیفیت نہیں تھی۔ اپنے ساتھیوں سے پوچھنے لگے، یار میرے سے کوئی غلطی ہو گئی یا کسی نے میری کوئی حضور کو شکایت لگا دی؟ صحابی نے عرض کیا کہ حضور کل باہر تشریف لے گئے تھے، آپ کے مکان کے سامنے سے گزرے، آپ کا جو مکان تھا نا بڑا کوٹھی نما بنا ہوا ہے، اس پہ گنبد سا بنا ہوا ہے، وہ اونچا سا مکان ہے، وہ حضور نے جب دیکھا تو حضور کو ناگواری ہوئی۔ حضور نے سوال کیا کہ یہ کس کا مکان ہے؟
تو صحابہ نے آپ کا نام لے دیا، اس لیے ہو سکتا ہے حضور کی طبیعت میں وہ کیفیت بن چکی ہو، وہ ناراضگی کا اظہار نظر آ رہا ہو۔ صحابی نے جب یہ بات سنی، یہ نہیں کہا کہ میں حضور کو جا کر صفائی پیش کر دیتا ہوں کہ حضور دراصل بات یہ ہے، اللہ کے نبی دراصل بات یہ ہے، جیسے ہم بہانے بازی کرتے ہیں۔ نا نا نا، یہ بھی نہیں کہا کہ حضور میں کل گرا دوں گا، پرسوں گرا دوں گا، مستریوں کو بلاؤں گا، یہ کام کروا دوں گا، نہیں نہیں، جیسے ہی بات سنی فوراً اٹھے، گھر میں گئے۔ اس دور میں جو اوزار تھے وہ ہتھوڑا لیا، کدال لی، اس مکان کو گرانا شروع کر دیا، گراتے گئے حتیٰ کہ جب اپنا گھر مکمل گرا دیا، مسمار کر دیا، زمین کے برابر کر دیا، پھر حضور کی خدمت میں آ کر بیٹھ گئے۔ اندازہ کرو، حضور نے گرانے کا حکم نہیں دیا، چادر کو جلانے کا حکم نہیں دیا، حضور کی ناگواری محسوس کرتے تھے، اشارہ محسوس ہوتا تھا، فوراً سب کچھ حضور کے قدموں میں قربان کرتے، حضور کے ہر حکم کی تعمیل کرتے۔ اس لیے میرے دوستو، جس طرح صحابہ کو محبت رسول میں کمال حاصل تھا، اطاعت رسول میں بھی کمال حاصل تھا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو انہی حضرات کے نقش قدم پر چلتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سنتے ادا کر لیجیے۔